کالے بادل منڈلا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 6 مہینے کے اندر مجلس اتحاد المسلمین ایک نئے دور کا آغاز کرے گی، اور یہ جو کالے بادل جو ہمارے وکاس کو، ہمارے ترقیاتی کاموں کو روک کر رکھے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام کے تمام ہمارے مستقبل کے کالے بادل ہٹیں گے، اور آپ دیکھیں گے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں ایک ایسی تاریخی مقام سے آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ تاریخی مقام ہے جہاں پر جبرن نسبندی کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو غیور مسلمانوں کی غیرت کو للکارا گیا۔ ہم نے ملی حمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جبری نسبندی کے خلاف احتجاج کیا۔ میں آج کے جلسے میں ان تمام شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے مسلمانوں کی شریعت میں مداخلت کے خلاف جو جبری نسبندی کی جا رہی تھی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہمارے تمام شہداؤں کی مغفرت فرمائے، اور جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر کے سلطان پور نہیں بلکہ پورے اتر پردیش کے مسلمانوں کو اور کمزوروں کو پیغام دیا کہ جب کبھی بھی کوئی ظالم حکومت ہمارا حق یا ہمارے حقوق ہم کو نہیں دیتی ہے تو پھر ہم کو وہی راستے کو اپنانا پڑے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، وہ راستہ احتجاج کا ہے، وہ راستہ اس جمہوریت میں اپنے حق کو حاصل کرنے کا ہے، اور یاد رکھیے کہ آپ اور ہم نے مختلف سیاسی پارٹیوں کو ووٹ دے کر دیکھ لیا کہ ہمارا کتنا فائدہ ہوا۔ جہاں پر ہمارے تعلیم کے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے، ہمارے بچیوں کے روشن مستقبل کے لیے اسکول نہیں کھولے گئے، آپ نے کبھی سماجوادی پارٹی کو ووٹ دیا، تو کبھی بی ایس پی کو ووٹ دیا، تو کبھی اتر پردیش کی عوام نے بی جے پی کو بھی موقع دیا، مگر آپ نے دیکھ لیا کہ اتر پردیش میں کبھی وکاس نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے اس چھیتر میں آپ جانتے ہیں، میرے سے مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ دن میں اگر 2 سے 3 گھنٹے اگر لائٹ برقی رہتی ہے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ 18 گھنٹے 16 گھنٹے یہاں پر برقی اور لائٹ نہیں رہتی ہے، مگر بڑے بڑے بلند بان دعوے کیے جاتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا تھا کہ اتر پردیش میں آپ کے پاس کوئی متبادل نہیں تھا، کوئی آلٹرنیٹ نہیں تھا۔ آج مجلس آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس ایک آلٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس ایک متبادل ہے۔ میں آپ سے اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں، ایک بہترین موقع آپ کے سامنے ہے کہ آپ اپنی پارٹی کو مضبوط کریں۔ برسوں سے آپ نے بی ایس پی کو ووٹ دیا تو سماجوادی کو ووٹ دیا، آج آپ کی پارٹی آپ کے درمیان میں ہے۔ میں ہمارے بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں، میں ہمارے نوجوان ساتھیوں سے اپیل کر رہا ہوں، میں عزتدار ماں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آئیے اپنی پارٹی کو مضبوط کریے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے 4 سال سے سماجوادی کی حکومت یہاں پر ہے، یہاں پر کوئی وکاس کا کام نہیں ہوا۔ 3.5 لاکھ کروڑ کا اتر پردیش کا کل بجٹ ہے، اور اقلیتوں کے لیے سماجوادی کی حکومت 1% بھی بجٹ میں اس کو مہیا نہیں کرتی۔ آج آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں، 10ویں جماعت سے پہلے اسکالرشپ چاہتے ہیں، اسکالرشپ نہیں ملتی، 10ویں جماعت کے بعد اسکالرشپ کی بات ہوتی ہے، نہیں ملتی۔ آج نام کے طور پر قبرستانوں پر دیوار بنانے کی اسکیم ہے، اس کا کوئی حال نہیں۔ مائنارٹی کانسنٹریشن ڈسٹرکٹ کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں، مگر جن جن علاقوں میں اقلیتیں مسلمان رہتی ہیں وہاں پر کوئی ترقیاتی کام نہیں کروائے جاتے۔ ہر محاذ پر سماجوادی پارٹی کی حکومت ناکام ہو کہ 2002 میں گجرات کا فساد ہوا تو ہم نے بی جے پی کو ووٹ نہیں دیا۔ بابری مسجد شہید کی گئی تو ہم نے کہا کہ نہیں، بی جے پی اس کی ذمہ دار ہے۔ جب ہم بابری مسجد کی شہادت اور گجرات کے فساد کی بنیاد کے اوپر
اور بی جے پی کی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ہم بی جے پی کا بتائیے جو مظفر نگر میں فساد ہوا کیا اس کی ذمہ دار سماجوادی پارٹی نہیں ہے کہ 50,000 سے زائد لوگوں کو جس مقام پر وہ 40-50 سال سے رہ رہے تھے سماجوادی پارٹی کی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے اور ان کی کمزوری کی وجہ سے ان لوگوں کو اس علاقے کو چھوڑ کر جانا پڑا. سووں کی بہنوں کی عصمت لوٹی گئی. کیا مظفر نگر کے فساد کے بعد کیا آپ سماجوادی پارٹی کو ووٹ دے سکتے ہیں؟ یہ سوال آپ کے لیے ہے اور یہ جواب آپ کو آنے والے اسمبلی انتخابات میں دینا پڑے گا. سماجوادی پارٹی ہر محاذ پر ناکام ثابت ہوئی ہے. سماجوادی پارٹی زمینوں کے قبضوں میں ملوث ہے. یہ یادو یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پارٹی کے لوگ زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں, ہمارے پارٹی کے لوگ یہ لا اینڈ آرڈر کو خراب کر رہے ہیں. آپ خود اندازہ لگائیے کہ انہی کی پارٹی میں ایک دو گروپ بن جاتے ہیں. اسی لیے اتر پردیش کی عوام بے چین ہے. سماجوادی پارٹی کو اقتدار سے نکالنے کے لیے ایک متبادل کے طور پر مجلس آپ کے سامنے ہے. میری آپ سے گزارش ہے میرے بھائی کہ اس متبادل کو اپنا لیجیے. یہ پارٹی آپ کی ہے. آج جو برسر اقتدار سماجوادی پارٹی ہے, کیا دیا انہوں نے؟ 1% بھی مسلمانوں کو بجٹ میں نہیں دیتے. 3.5 لاکھ کروڑ کا ریاست کا بجٹ ہے, کہیں پر بھی کچھ وکاس نہیں ہوتا. نہ یہاں پر کوئی بچیوں کے تعلیم کا مؤثر انتظام ہے, یہاں پر کوئی انتظام نہیں کیا جا رہا ہے. اگر آپ مجلس کے امیدوار کو کامیاب کریں گے, میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہمارے نمائندے جب اتر پردیش کی ودھان سبھا میں جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اتر پردیش کی ودھان سبھا کے دونوں دیوار پکار کر کہیں گے کہ ہاں ایک ایسے پارٹی کے لوگ جو غریبوں کے حق کے لیے لڑ رہے, جو مظلوموں کے انصاف کے لیے لڑ رہے. میں سماجوادی پارٹی کی حق سے لینا چاہتا ہوں کہ وعدہ کیا تھا اتر پردیش کے سرکاروں سے کہ 18% ریزرویشن دیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اکھلیش یادو کی سرکار سے کہاں گیا آپ کا وعدہ کہ 18% ریزرویشن جو مسلمانوں کو دینے کا آپ نے وعدہ کیا تھا وہ کہاں پر چلا گیا؟ آج ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے. ہم نے 2012 کے اسمبلی انتخابات میں یہ سوچ کر ووٹ دیا تھا کہ اتر پردیش کے مسلمانوں کو ریزرویشن ملے گا, ہمارے بچوں کو اسکول میں اور روزگار میں موقع ملے گا. آج اتر پردیش میں سماجوادی کی سرکار ہر محاذ پر ناکام ثابت ہوئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں سماجوادی کی سرکار سے, یہ بتائیے آپ نے کتنے مسلمانوں کو اپنے 4 سال کے کم عرصے میں نوکریاں دی؟ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ 2 لاکھ کے قریب پولیس میں 2,06,288 تیسرے اور چوتھے زمرے میں پولیس کی نوکریاں 5% بھی مسلمانوں کو نوکریاں نہیں ملتی. آخر کب ہے؟ سماجوادی پارٹی کی حکومت یہ وعدہ کیا تھا کہ جتنے جیل میں بچے ہیں ان کو رہا کیا جائے گا. کتنے بچوں کو رہا کیا گیا؟ سماجوادی پارٹی نے وعدہ کیا تھا کہ جو بے قصور جیل سے رہا ہوں گے ان کو پیسے دیے جائیں گے, ان کے روزگار کا انتظام کیا جائے گا, مگر کوئی انتظام نہیں کیا گیا. آپ بتائیے ایسے کتنے سوالات ہیں جس کا جواب سماجوادی پارٹی نہیں دے پا رہی ہے. یہ ہر محاذ پر ناکام ثابت ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں بنکر ہے, بنکروں میں ان کا بینک کا لون کیوں نہیں معاف کیا جاتا, ان کو کم فری میں برفی کیوں نہیں دی جاتی؟ ہر محاذ پر سماجوادی پارٹی ناکام ثابت ہوئی ہے. میں آپ سے صرف یہی بات کرنے والا ہوں میرے عزیز دوستوں, میرے بزرگوں کہ اپنی پارٹی کو مضبوط کرو. برسوں سے آپ نے مختلف آپ کو اپنی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنا ہے. لوگ مجلس پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ آئیں گے تو بی جے پی کو فائدہ ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بی جے پی نے پچھلے لوک سبھا کے الیکشن میں 70 سے زائد اپنے رکن پارلیمان کو کیسے منتخب کیا؟ سلطان پور سے ورون گاندھی کیسے کامیاب ہوئے؟ سماجوادی کا امیدوار
کے حق کے لیے لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں سماجوادی پارٹی کو، کانگریس کو، بی جے پی کو، بی ایس پی کو کہ اب میرے بھائی، میرا نوجوان، میرا بزرگ جاگ چکا ہے، اب تمہارے فریب کا شکار ہونے والا ہے، تمہارے فریب کا شکار ہونے والا نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، بی جے پی کا خوف دلا دلا کر ہم کو بانٹا گیا، بی جے پی کا خوف دلا دلا کر بی جے پی کو مضبوط کیا گیا، سماجوادی نے، بی ایس پی نے مسلمانوں کا استحصال کیا، نوجوانوں کے روزگار اور ترقی کے مواقع کو بند کر دیا، اور یہی ہوا کہ وہاں پر بی جے پی کامیاب ہو گئی۔ دلی میں بی جے پی کے لوگوں، تم نے مودی کو وزیر اعظم بننے سے روکنے کے لیے کیا کام کیا؟ تو ان کے پاس کوئی کام نہیں کیا۔ اگر ہندوستان کی پارلیمنٹ میں 540 اراکین لوک سبھا ہے، اگر کوئی سنگھ پریوار سے بے خوف مقابلہ کرتا ہے تو سماجوادی پارٹی کا نہیں بلکہ آپ کا بھائی اسد الدین اویسی ان سے مقابلہ کرتا ہے، ان کا جواب دیتا ہے تو اسد الدین اویسی دیتی ہے۔ اگر کوئی ان سے بولتا ہے کہ ہم شریعت کے خلاف اپنی زبان سے ایسی باتیں نہیں بیان کریں گے جو ہمارے دین کے بنیادی پیغام توحید کے خلاف ہو، تو وہ کوئی سماجوادی بی ایس پی نہیں بلکہ آپ کا بھائی، آپ کا دوست اسد الدین اویسی ان سے سوال کرتا ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہ صرف ہم کو یہ کہتے ہیں کہ ایسا مت کرو، ان کو ووٹ مت دو، ان کو ایسا مت کرو۔ میرے بھائی، میرے نوجوان ساتھیوں کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ودھان سبھا سے اگر آپ متحد ہو جائیں گے، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی یہاں سے آپ کی پارٹی کا امیدوار کامیاب ہوگا، اور وہ دن دور نہیں ہے، اور وہ دن دور نہیں ہے کہ 2019 کے پارلیمانی انتخابات میں یہاں سے بی جے پی کا نہیں بلکہ آپ کا بھائی یہاں سے کامیاب ہوگا۔ آپ نے سب کو ڈال کر دیکھ لیا، کیا کیا میرے بھائی؟ سب نے ہمارا ووٹ دیا، سب نے ہمارا استحصال کیا۔ جب آپ نے نوکریاں پوچھی، جب ہم نے ریزرویشن کی بات کی، جب ہم نے جیلوں سے اپنے بچوں کی رہائی کی بات کی، تو سماجوادی پارٹی کے ملائم سنگھ نے کہا کہ افطار کی دعوت میں آ جائیں۔ جب ہم نے کہا کہ ہمارا پیسہ ہم کو دیجیے، تو اکھلیش یادو نے کہا کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، بی جے پی کو روکنا ہے۔ ارے ہم سب کو روکنے کی طاقت رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ آپ ایک طاقتور ہیں، آپ کمزور نہیں ہیں، آپ ہندوستان کے باعزت شہری ہیں۔ ہم یہاں پر کرایہ دار نہیں، ہم یہاں پر مالک ہیں، اس بات کو یاد رکھیں۔ میرے بھائی، میرے نوجوان ساتھیوں، ڈر ڈر کر زندگی نہیں گزار سکتے ہم، پریشان ہو کر زندگی نہیں گزار سکتے ہم، کسی کے خوف میں زندگی نہیں گزار سکتے ہم۔ یہ ملک ہمارا ہے میرے بھائی، اس ملک میں ہمارے آواز کے بغیر فیصلے نہیں کیے جا سکتے۔ شرط کس بات کی ہے کہ ہم اپنی طاقت کا اندازہ لگا لیجیے، اپنی اہمیت کو سمجھو میرے بھائی۔ بی جے پی آئے گی چلے جائے گی، مودی آئیں گے، ایسے ہزار مودی آئیں گے چلے جائیں گے، اور آپ دیکھتے کہ ہمارے وزیر اعظم نے لال قلعے کی ان کی سفیروں سے کہا کہ اتر پردیش میں خطرات ایک گاؤں ہے جہاں پر برقی آتی ہے، تو دوسرے دن اخبارات نے لکھ کر بتا دیا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم ہتھرس گاؤں میں 12-15 گھنٹے لائٹ نہیں رہے گی۔ یہ کیسے ہمارے وزیر اعظم ہے جو دلی کے لال قلعے سے کھڑے ہو کر کم سے کم سچائی کو بتا دیتے، مگر کہہ دیا کہ ہتھرس گاؤں میں ایسا ہو گیا کہ وہاں پر لائٹ آ رہی ہے۔ میرے بھائی، آج ہر کوئی اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے اور فرقہ پرستی کے الزام مجلس پر لگایا جاتا ہے۔ کتنے پرسنٹ یادو ہیں؟ 8% یادو ہے اور ان کی حکومت ہے۔ کتنے فیصد ہمارے دلت بھائی ہیں؟ کتنے فیصد مسلمان ہیں؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اتر پردیش میں ہمارے دلت بھائی اور ہمارے مسلمان مل جائیں گے تو یاد رکھیے اتر پردیش کی تاریخ میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ وہی گاؤں مجلس کرنے جا رہی ہے۔ دلت بھی دیکھ رہا ہے
ہمارا دلت بھائی دیکھ رہا ہے کہ کیسے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اسٹیٹ میں دلتوں پر ظلم کیا جا رہا ہے. مسلمان اس بات کو دیکھ رہا ہے کہ کیسے دادری میں اخلاق کو مارا گیا تھا، کیسے دادری میں ایک ضعیف 75 سال کی ماں کے سامنے اخلاق کو مار کر شہید کر دیا گیا. ہم نے سمجھا کہ شاید ایک ہی واقعہ ہوگا، مگر آپ کی آنکھوں نے اور دنیا کی آنکھوں نے دیکھا کہ کیسے ہریانہ میں رمضان کے ماہ مبارک میں روزے کی حالت میں جو نوجوان تھے تو ان کو روک کر مار کر ان کے منہ میں گوبر ڈالا گیا، ان کو پیشاب پلایا گیا. ہم نے کہا سمجھا کہ شاید یہ آخری نظارہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر مدھیہ پردیش میں منصور ریلوے اسٹیشن پر مسلم خواتین کو مارا پیٹا گیا تو ہم نے سمجھا کہ شاید یہ ظلم ہم پر ختم ہو جائے گا. مگر ہندوستان کی آنکھوں نے دیکھا کہ گجرات میں دلتوں کو پکڑ کر بڑھانا کر 4 گھنٹے ان کو مارا اور پیٹا گیا. میں ہمارے دلت بھائیوں سے، ہمارے کمزور طبقات کے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ سیاسی قوت بنو. یاد رکھو جب تک آپ کے پاس سیاسی طاقت نہیں آئے گی ظلم کا خاتمہ نہیں ہونے والا ہے. جب تک صحیح معنوں میں ہمارے نمائندے نہیں جائیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ اتر پردیش میں 60 سے زائد مسلم اراکین اسمبلی کامیاب ہوئے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس تاریخی مقام پر کھڑے ہیں جس جگہ پر جبری نسبندی ہو رہی تھی تو ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں کا جو سماجوادی پارٹی کا ودھایک ہے، جب مظفر نگر میں ہماری ماں اور بہنوں کو مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، تو کیا یہاں کے ودھایک میں اتنی ہمت تھی کہ اکھلیش یادو کے سامنے کہ مجلس کا جب رکن اسمبلی کامیاب ہوگا، اگر ہندوستان کا پرائم منسٹر ہوگا یا اتر پردیش کا چیف منسٹر ہوگا، وہ انسان ہے، وہ آسمان سے نہیں گرا ہے، وہ بھی ہندوستانی ہے، میں بھی ہندوستانی ہوں. ہم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کے حق کے لیے لڑیں گے، آپ کے مستقبل کے لیے لڑیں گے. آئیے اپنی پارٹی کو مضبوط کرو، اپنے امیدواروں کو کامیاب کرو. آج اس جلسے سے جب آپ اٹھ کر جائیں گے تو اس بات کا عہد لے کر اٹھیے کہ 2017 کے اسمبلی انتخابات میں میں اس علاقے سے اپنی پارٹی کے امیدوار کو کامیاب کروں گا. یہ مت دیکھو میرے بھائی، یہ مت دیکھیے کہ امیدوار کون ہے. میں آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ یہاں پر جتنے لوگ ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ سب میرے کینڈیڈیٹ ہیں، آپ سب میری آواز ہے، آپ سب میری طاقت ہے. اور آپ سماجوادی پارٹی ہر محاذ پر ناکام ثابت ہو چکی ہے، ہر محاذ پر ناکام ثابت ہو چکی ہے. ان کے پاس اب کوئی پروگرام نہیں ہے، اب تو چاچا بھتیجے میں لڑائی بھی ہو رہی ہے. اب تو چاچا بھتیجے میں لڑائی ہو رہی ہے تو والد کو بیچ میں آ کر کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر میرا بھائی چلے گیا تو پارٹی بھی چلے جائے گی. میں کہنا چاہوں گا بڑی عزت کے ساتھ ملائم سنگھ یادو صاحب سے کہ نہ چاچا بچا سکیں گے آپ کو، نہ آپ کا بیٹا آ چکا ہے. اب آپ کے اخلاقات کا داغ ہو چکا ہے. میرے بھائی، میرے نوجوان ساتھیوں، میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے پھر سے آپ کے ادبن اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی پارٹی کا ساتھ دیجیے. ایک متبادل آپ کے سامنے ہے، ایک آلٹرنیٹ آپ کے سامنے ہے. کل تک تو آلٹرنیٹ نہیں تھا، آج آپ کے پاس ایک متبادل ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ انصاف ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حق ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو اسکول ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سلطان پور میں کم سے کم 12-15 گھنٹے برقی لائٹ ہے، تو آپ کو فیصلہ لینا پڑے گا. اور وہ فیصلہ یہ ہوگا کہ نہ سماجوادی، نہ کانگریس، نہ بی جے پی، نہ بی ایس پی، ہم اگر کسی کا دامن تھامیں گے تو ہمارا ہرا پرچم کو اٹھا کر اپنے امیدوار کو
اخلاص کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ آیا ہوں، آخری مرتبہ نہیں آنے والا، یہ آنے والا ہوں، آپ کے گھر میں آؤں گا، آپ کے ساتھ بیٹھ کر اگر چائے نہیں پلائیں گے تو کم سے کم ایک گلاس پانی پی کر جاؤں گا، میں آؤں گا، میں آپ کے گاؤں میں آؤں گا، اور ان گاؤں کو جہاں پر گرام پنچایت کا موقف نہیں ملا ہے ان کو بھی سوچنا پڑے گا، آپ کو بھی سوچنا پڑے گا کہ کیسے برتاؤ کیا جا رہا ہے، اور افسوس ہوتا ہے کہ خود یہاں کا ودھائک اپنی پارٹی کے ضلع پریشد کے لوگوں کے تعلق سے الزام لگاتا ہے، وہ خود پہ وہ الزام لگاتا ہے اپنی پارٹی کے اوپر۔ آپ بات سوچ لیجیے کہ بھاگیہ داری کی بات سماجوادی کرتی ہے، کتنے ضلع پریشد ادھیک مسلمان ہیں، کتنے بلاک پرمکھ مسلمان ہیں، کہیں پر بھی ہمارا نام و نشان نہیں ہے، جتنا نقصان سماجوادی نے ہمارا کیا شاید ہی کسی نے کیا ہوگا۔ آج آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں مجلس کراچی اسمبلی کامیاب ہو کر جائیں گے، ہر پارٹی ڈرے گی کہ دیکھو یہ وہ لوگ آئے ہیں جو سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرنے والے، اور یہی کام ان کو کرنا ہے، غریب عوام کے لیے لڑنا ہے، دلتوں کے لیے لڑنا ہے، مسلمانوں کے لیے لڑنا ہے، مظلوموں کے لیے لڑنا ہے۔ آپ نے سب کو آزما لیا، ایک مرتبہ مجلس کے اپنے اپنے ووٹ کا استعمال کر کے دیکھو میرے بھائی، میں بہت دور سے آیا ہوں، میں بہت دور سے آیا ہوں، میں کوئی عزت نہیں چاہتا، میں کوئی دولت نہیں چاہتا، میں تمہارے سامنے گریبان پھیلا کر صرف تمہارے اتحاد کی بھیک تم سے مانگ رہا ہوں، میں تم سے صرف اس بات کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ تم ایک ہو جاؤ۔ یہ دیکھو، یاد رکھو، یہ ہمارے سروں پر جو فرقہ پرستی کے بادل منڈا رہے ہیں، اگر ان بادلوں سے مقابلہ کرنا ہے، ان طوفانوں کا رخ توڑنا ہے، تو طوفانوں کا رخ ملائم سنگھ اکھلیش یا پھر بی ایس پی نہیں موڑ سکتی۔ طوفانوں کا مقابلہ ایک بہادر کر سکتا ہے، جن طوفانوں سے مقابلہ کوئی بزدل نہیں کر سکتا۔ بیٹھنے والے لوگ سمجھ رہے کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا، وہ دوبارہ جیت کرائیں گے۔ میں بولنا چاہ رہا ہوں صاف اور واضح طور پر کہ اب یاد رکھو، تمہارے دن زیادہ چلنے والے نہیں ہیں، اب تمہارے دن زیادہ چلنے والے نہیں ہیں۔ اور میرے دوستوں، اپنے آپ کو پارٹی کو کامیاب کرو، اور 2017 کے اسمبلی انتخابات میں ایک نئی تاریخ آپ ہم مل کر رسم کریں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔